دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کے لیے آج کے سلسلے میں ہم شامل رہیں گے۔ اور الحمدللہ سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج کا موضوع بڑا ہی محبت بھرا ہے کہ نبی کی ولادت کی خوشیاں مناتے کیوں نہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو باقاعدہ آگے بڑھائیں گے، ایک بڑا پیارا درود پاک کے حوالے سے واقعہ جو دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، 8 والیومز اس کے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی جو والیوم نمبر 4 ہے، پیج نمبر 61 پر حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں مستح نامی ایک آدمی تھا جو 200 ایئرز 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پاک، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا ہی تھا، مگر جب وہ تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑھتا تھا، پس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، صدیوں پہلے ایک ایسا بے مثال پھول کھلا کہ جس کی پاکیزہ خوشبو نے زمانے میں پھیلی کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کی بدبو کو ایمان اور اسلام اور امن و سلامتی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس گل، اس پھول کی خوشبو صدیاں گزرنے سے بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ وہ بے مثال گل سیدہ آمنہ کے پھول والد سیدہ بطول یعنی ہمارے پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور امیر اہل سنت اپنے رسالے میں ایک بڑی خوبصورت تمیدی گفتگو فرماتے ہیں کہ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سیدہ آمنہ کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رب تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ تو میں
اس گفتگو کو اسی موضوع سے کی مناسبت سے آگے بڑھاؤں گا کہ ظاہر ہے آج ہم نے اس معاملے میں چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے اور ذہن بھی بنانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے کیوں نہیں، اور یہ جو منانے کا جو سلسلہ ہے، ان منانے والوں کے جو انداز ہیں اور ان کے جو دلوں میں عشق و محبت کی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں، آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی قربان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زبردست آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ صدیوں پہلے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ظلم و بربریت کے جو بادل تھے وہ چھٹے۔ یہ حقیقت بات ہے حاجی صاحب کہ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے ہم پر بڑے انعامات ہیں، بڑے اکرامات ہیں، بڑی نوازشیں ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ اس کے جو انعامات ہیں وہ اتنے ہیں کہ خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے صرف جسم ہی کو دیکھ لیں، ہماری آنکھ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہم ان سے پکڑ سکتے ہیں، ہمارے پاؤں ہم ان سے چل سکتے ہیں، ہماری سوچنے کی صلاحیت، ہمارا دماغ، ہمارا بولنا، یہاں تک کہ جو تھوک ہے، تھوک کی کیا ویلیو ہے، لیکن جس کا تھوک نہیں بنتا نا اللہ اس کو اس وجہ سے کیا کیا آزمائشیں ہیں وہی بتا سکتا ہے کہ تھوک کی ویلیو، تھوک کی اہمیت کیا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک اللہ کا کرم، ایک ایک نعمت اتنی وسیع ہے کہ پوری زندگی بھی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ رب العالمین کا ایک انعام، ایک احسان، ایک اکرام کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم دنیا میں دیکھیں تو اللہ کی نعمت، سورج ایک نعمت، چاند الگ نعمت، میٹھا پانی الگ نعمت، والدین الگ نعمت، یعنی اللہ کی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اتنی ساری جو نعمتیں ہمیں ملی، یہ سارے جو انعامات و اکرامات ہمیں ملے، بلکہ ہمارا خود کا وجود یہ ایک نعمت ہے، ہم پیدا ہوئے، تو یہ سب کچھ ہوا کس کے صدقے میں؟ یہ سب کچھ کس کے ذریعے سے ہوا، کس کے وسیلے سے ہوا؟ تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی نعمت جن کے صدقے میں ہوا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بتاتے خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی یہ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب، اللہ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ ایک روایت میں ہے لولاک لما خلقت الدنیا، تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا کو نہ بناتا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا نا، تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنے ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت، اتنا عظیم الشان احسان اللہ رب العالمین نے ہم پہ کیا، اور یہ نعمت جب ہمیں عطا فرمائی تو ایک تو بڑی نعمت، پھر اتنی بڑی نعمت جب ہمیں عطا فرمائی تو اس شان سے عطا فرمائی کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، پورے آیت کریمہ میں نے جز پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے احسان کر دیا۔ کیا بات، اللہ نے احسان کر دیا۔ دیکھیں کوئی چھوٹی چیز دی جاتی ہے نا، کوئی نارمل چیز دی جاتی ہے تو اس میں احسان کا لفظ نہیں کہا جاتا، بس دے دیا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن جب اپنی کوئی محبوب چیز دی جاتی ہے، سبحان اللہ، اپنی کوئی بہت پسندیدہ چیز دی جاتی ہے، اپنی کوئی بہت اعلیٰ چیز دی جاتی ہے، جس سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ چیز دی جاتی ہے تو اس پر احسان کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو عطا فرمائے، سبحان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، تو بھیجنے کے ساتھ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک، آپ دیکھیں یہاں پر لقد دو تحقیق کے ساتھ اللہ نے احسان کا کہا ہے، صرف احسان نہیں ہے، لقد بے شک ضرور اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، کہ اللہ نے اپنا محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتوں کو عطا فرمایا، مومنین کو عطا کیا، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، تو سب سے بڑی نعمت کا شکر بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ آپ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات دیکھیں، آپ کے احسانات دیکھیں، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں، آپ زندگی سے لے کے آخر تک اپنی جو پوری زندگی دنیاوی جو آپ کی ظاہری زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں، امتیوں کی یاد میں گزار رہے ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر خوب عبادتیں کر رہے ہیں، خوب ریاستیں کر رہے ہیں، روایت میں آتا ہے حتی تورمت قدماہ،
یہاں تک کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے. تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ سے آپ کی امت کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ نہیں فرما لیا؟ آپ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا اس کے باوجود آپ اتنی تگود ہو، اتنا قیام کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، اتنا آپ روتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ نے تو آپ سے وعدہ فرما لیا کہ آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وعدہ فرما لیا، لیکن کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا بات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر منور کے اندر اتارا جا رہا ہے تو صحابہ رسول نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو لبھائے مبارکہ وہ جنبش کر رہے ہیں. کیا بات. آپ کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں. تو صحابہ رسول کہتے ہیں میں نے دیکھو تو صحیح کہ یہ ہونٹ ہل رہے ہیں، تو کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ جب وہ کان لگاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، تو رب سلم کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہے مدنی چینل کے ناظرین کی، جتنی نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس سورج ایک نعمت ہے، ہمارے پاس چاند ایک نعمت ہے، ہمارے پاس دنیا میں اتنی ساری عظیم الشان نعمتیں ہیں. کئی ساری نعمتیں جو دنیا میں ہمیں ملیں، دنیا کی بات نہیں ملیں گی، ختم. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم نعمت ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تو گرتوں کا سہارا بنے. آج دیکھیں دنیا کے اندر جو روشنی ہے حضور کے صدقے میں روشنی ہے. دنیا کو جو نور عطا کیا گیا حضور کے صدقے میں نور عطا کیا گیا ہے. یہ چاند کی روشنی چاند کی اپنی روشنی نہیں، حضور کا صدقہ عطا کیا گیا ہے. یہ سورج جو ہمیں روشنی دے رہا ہے یہ سورج کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کا اپنا چراغ نہیں ہے، یہ حضور کی چوکھٹ کا صدقہ عطا کیا گیا ہے. یہ ستاروں کے پاس روشنی، یہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آپ دیکھیں جانور جاتے ہیں حضور کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرادوں کو پورا فرما رہے ہیں، ان کی تکلیفوں کو سن رہے ہیں. درخت آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، پتھر آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. صحابہ رسول جاتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ کڑیا ہے، آپ ہاتھ جوڑتے ہیں، کسی کا ہاتھ جوڑتے تھے، کوئی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آتا ہے اس کی آنکھ جوڑ دیتے ہیں. جو پیاسن کو سیراب کر رہے ہیں، آپ کی جو انگلیں مبارک ہیں ان سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، کسی کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کسی کو شفاعت کی امید سنا رہے ہیں. ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے تم 3 جگہ مجھے تلاش کرنا، ایک یا تو حوض کوثر پہ، یا پھر جو ہے وہ میزان محشر پہ، یا پھر پل صراط پر. تو 3 جگہ پہ. اس کی میں مزید تشریح عرض کرتا ہوں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو مانگ رہے اس کو عطا کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں عطا فرما دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں تو تمہیں میں دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم آنکھیں کے بجائے جنت کو اس کے اوپر غالب جانو، جنت طلب کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ رسول نے کتنا پیارا جواب دیا. یقین دیکھیں ان کو پتا تھا حضور سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا، سب سے بڑا احسان ہے، ہمیں نوازتے ہیں. تو صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کے صدقے میں مل ہی جائے گی، دنیا میں آنکھیں بھی عطا فرما دے. تو یہ یقین، یہ اعتماد اور یہ حضور کا انعام. آپ دیکھیں کہ مسکرانا، نارملی مسکرا رہا ہوں میں، مسکرانے میں کیا ہے، لیکن حضور کا انعام دیکھیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کے لیے مسکرا رہا ہوں، ہمارے لیے اس میں بھی ثواب رکھ دیا گیا ہے. ماشاءاللہ یہ جو موضوع کا جو چوائس ہوا، تو یہ جو رب تعالیٰ کی نعمت جو آپ نے پورا اس کا جو ایک نقشہ جو دیا ہم کو، الحمدللہ جو دنیا بھر میں جو حالات تھے ان دنوں میں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو اس کفر و ظلم کے جو بادل چھٹے، اور پھر یہ جو رب تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہوا. حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی یہ وہ مہینہ جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود، یعنی اس ذات کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے. اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی یہ عظیم نعمت کہ جس نعمت کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس نعمت کے پانے پر جو معاملات ہوئے، پھر سرکار کی جو ذات، پھر سرکار کے جو احسانات، یہ اس کا سب کا یہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی محبت کیوں کریں. اب ہم نے تو آج موضوع رکھا نا کہ نبی کی ولادت پر خوشی مناتے کیوں نہیں، تو ظاہر خوشی منانا ہی جب محبت ہوگی. اب محبت کے تقاضے تو علماء نے یہی بیان کیے نا کہ بھائی یا تو حسین و جمیل ہو، صحیح محبت ہو جاتی ہے. صحیح ہے کہ جس بندے کا حسن ہو تو اس بندے سے بندہ محبت کرتا ہے،
یا دوسرا یہ کہ وہ احسان کرے، کوئی بے شک وہ احسان کرے، تو اب اگر وہ کوئی احسان کرتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی خوبی ہو، اللہ اکبر کوئی خوبی ہو تو اس خوبی کے وجہ سے جو ہے نا اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا یہ جو احسانات کا جو بیان اور پھر وہ جو مسکراہٹ کا جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ سب میں مدنی چینل کے ناظرین اگر ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، یعنی اس نبی کی ولادت کرنا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اللہ پاک کی نعمت ملنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں قرآن پاک سے حدیثوں سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی امین صاحب، آج کا موضوع جو ہے یہ جو دن آنے والے ہیں اس حوالے سے بڑا ہی اہم ہے۔ سب سے پہلے میں قربان بھائی بات میں ایڈ کروں گا کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر یہ بڑا احسان کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک بیانات کا ان کا ایک مجموعہ ہے، اس میں بڑی زبردست بات اس حوالے سے لکھی کہ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا احسان جتلانے کا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھاوا کر کے ضائع نہیں کرو، اور وہاں بھی منع کا لفظ ہے، یہاں بھی منع کا لفظ ہے۔ تو فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام نعمتیں اس کے آگے کچھ نہیں، کیا بات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر احسان جتلایا کہ مسلمانوں کے اوپر، اور ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ تو سب سے پہلا تو جواب یہ ہے کہ اس کی خوشی منانی اس لیے چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ مزید اس حوالے سے کیا وہ ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن انہیں یاد دلاؤ۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں مفتی قاسم صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ قاموس، یہ غالباً وہ ایک ڈکشنری یا وہ کتاب ہے، اس میں کہ اللہ عز و جل کے دنوں سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سید المفسرین ہیں، حضرت ابی ابن کعب، امام مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، سارے مفسرین کی ایک جماعت ہے، انہوں نے بھی ایام اللہ کی تفسیر سے مراد اللہ کی نعمتیں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں کہ جن میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر انعام کیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی، اس طریقے سے من و سلوہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ بظاہر نعمت الہی ملنے کے ایام والا معنی زیادہ قوی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جو نبی کریم علیہ السلام کا جشن ولادت مناتے ہیں تو ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کا دن یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس کی یاد قائم کرنا اس آیت کے حکم میں داخل ہے، اور اسی طرح اور بزرگوں کے بھی ساتھ جو واقعات پیش آئے تو یہ بھی ایام اللہ کے اندر یہ شامل ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو آپ نے بھی جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور امیر علیہ سنت نے بھی اس ضمن میں جو 2-3 جگہ جو اس موضوع کو لیا، اس میں یہ جو سورہ یونس کی آیت ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سبحان اللہ۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کریں، سبحان اللہ۔ وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمت پر خوشی کرنا، اور پھر نعمت کون سی؟ تو اللہ پاک خود ہی قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک موضوع ہے کہ اس طرح سے بھی چاہیں تو رب کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار اس کریں۔ پہ ایسا میں ایک بات ایک عرض کروں گا کہ بڑی مشہور یہ آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بچے کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مفردات میں فرمایا کہ واٹ از رحمت، رحمت کیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں نا شفقت کرنا، احسان کرنا، لوگ عموماً پوچھا جاتا ہے تو یہ بیان کرتے ہیں۔
امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الرحمت الرقۃ تتنزل الاحسان الی المرحوم، اللہ کہ رحمت ایک رقت ہے، ایک فیلنگز کا نام ہے جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سامنے والے پر احسان کیا جائے۔ اب یہاں پہ دو باتیں وہ کہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی شخص بیٹھا ہے تو ہمیں اس کے اوپر محبت کب آئے گی؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی جیسے مثال کے طور پہ کوئی بیٹھا ہے اور کسی نے دی کہ بھئی چائے لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا روزہ ہے، تو آپ دیکھیں اگلے منٹ نا فیلنگ ہماری بدل جائے گی، سبحان روزہ ہے کیا بات، اچھا وہی ہمارے ساتھ مغرب تک رہے گا تو ہم کہیں گے بھائی نہیں آپ کا روزہ ہے، آئیے آئیے ہم آپ کے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، فیلنگز چینج ہوگی نا۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ تو فرمایا کہ الرحمت الرقۃ تتنزل الاحسان الی المرحوم، کہ رحمت ایک رقت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، العالمین کے لیے دل میں رقت بھی رکھتے ہیں۔ کیا بات، تو فرمایا اگر کسی نے رقت رکھی تو کیا احسان پورا ہو گیا؟ مثال کے طور پہ کوئی مانگنے والا آیا تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا ہم اسے کہتے ہیں بھائی معاف کرو، یا دیکھ کے کہتے ہیں یار چلو بھائی جان چھوٹے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہو کتنا بیچارہ وہ ہے، تو دونوں کی رحمت پوری نہیں ہوئی، وہ دے بھی نہیں رہے اور یہاں یہ دیکھ کے جان چھوڑا رہے، ٹھیک ہے نا، دونوں طرف سے پورا نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ عالمین بھی ہیں، رقت بھی رکھتے ہیں، اور رقت اسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس کے دل میں علم ہوتا ہے۔ اللہ کیا بات، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے العالمین کا علم بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ اس کی مکمل یوں سمجھے کہ تفسیر علامہ رضی غیب کے خزانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کس خزانوں کی چابیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ تو جو ایسے رحمت للعالمین ہیں، اتنے رحمت فرمانے والے ہوں اور ان کی وہ شان ہو، یہ برکتیں ہوں جو اس میں آیا نا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے اپنے محبوب کا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ان کی رحمت کے بارے میں آیا کہ آج دنیا میں غیر مسلموں کا عذاب نہیں آتا، فرمایا غیر مسلموں کا عذاب نہیں آتا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ غیر مسلموں کا عذاب نہیں آتا ہے، یہ حضور کی رحمت کا صدقہ لے رہے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے رحمت للعالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح جس نے ولادت منانے کے حوالے سے ذکر کیا، تو ان کا واقعی جس نے ولادت کیوں نہیں منایا جائے گا؟ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، تو انہوں نے جب دسترخوان طلب کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا جائے، یہ قرآن مجید نے اس بات کا تذکرہ ہے، آپ نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ جو دسترخوان اترنے کا دن کو ہم اپنے لیے اور آنے والوں کے لیے عید کا دن منائیں گے، جن اگلے پچھلوں کے لیے۔ تو جب دسترخوان اترنے کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس دن تمام جہانوں کے سردار آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ تو عیدوں کا بھی عید کا دن ہوگا، اس دن کو ہم عید کا دن کیوں نہیں منائیں گے؟ اسی طریقے سے یہ جو قرآن مجید فرقان حمید جس رات نازل ہوا اس کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی یہ رات ہے، تو فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، تو جس رات قرآن کا نزول ہوا وہ رات اتنی افضل، تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائے تو رات کیسی افضل، اور پھر کیوں نہ ایسی افضل ذات کی ہم ولادت کی خوشیاں کیوں نہ ہم منائیں۔ اور ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دنیاوی طور پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں، اپنے ارد گرد بھی معاملات دیکھیں، تو جو ایک خوشی کا دن ہوتا ہے نا، تو اس کو سیلیبریٹ تو کیا ہی جاتا ہے نا، اس کو یعنی آپ وطن عزیز کو دیکھیں تو وطن عزیز آزاد ہوا تو اس کی بھی خوشیاں، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ پیدا ہوا، آپ کے بچے کی پیدائش کی خوشی کا دن آپ کو بالکل یاد ہے، اپنی پیدائش کا دن بھی کتنی شاد۔ اچھا پھر آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے کہ بھائی جناب ہماری شادی ہوئی، تو اس دن کو بھی، مطلب یہ تو دنیاوی طور پر بھی عام طور پر ایک چیز ہے کہ جس دن مجھے کوئی یہ نعمت ملی تھی، مجھے کوئی ایسی بات ہوئی تھی، تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ولادت کے صدقے یہ سب کچھ نعمتیں برکتیں نصیب ہوئیں، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، اور پھر ایک عالم صاحب نے یہ خوشیاں منانے والی جو بات، اور پھر ایک بات جو امیر علیہ سنت نے لکھی ہے، یعنی وہ بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے، یعنی اس میں اتنی شفقت ہے،
اتنی محبت ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے کتنی زبردست بشارت ہے کہ ایک عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. عرض کی آقا مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت کی خوشیاں منانا کیا آپ کو پسند آتا ہے؟ اللہ تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. کیا بات. اب یہ اب مدنی چینل کے ناظرین میں کہتا ہوں یہی جملہ ہماری مطلب سارے وسوسوں کو کاٹ کے رکھ دے کہ یار یہ تو کتنی پیاری بشارت ہے. آقا کی ولادت کی خوشیاں منانا یہ ہمارے آقا کو پسند آتا ہے. اور پھر اسی چیز کو دیکھا جائے تو ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ یہ ولادت کی خوشیاں جو منائی جاتی ہیں یہ تو جبریل نے بھی منائی, اللہ پاک نے بھی پورے عالم کو جگمگا دیا, خود جھنڈے لہرائے گئے, فرشتوں نے خوشیاں منائی. اور پھر اسلاف کی, صحابہ کرام کی, بزرگوں کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے تو خوشیاں مناتے چلے. اجتماع میں بیان تھا, اس میں بڑی پیاری بات ملتی ہے. عموماً لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ یار کیا مکے اور مدینے میں بھی خوشیاں منائی گئیں اور اس طرح ہوا. تو آئیے کچھ تاریخ کے حوالے سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر آپ کا برتھ ہوا اس کو مولد النبی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر دعا قبول بھی ہوتی ہے. خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی کی امی جان نے یہاں مسجد بھی تعمیر کروائی تھی, اور پھر یہ مسجد کو کئی مرتبہ یہ بنایا گیا اور اس کے اندر بعض یعنی خاص طور پر سونے کا, گولڈ کا کام اس کے اندر یہ ہوا. اچھا, اس طریقے سے فرمایا کہ علامہ ابو الحسین محمد بن احمد جبیر اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مکان عالی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی اور وہاں فرمایا کہ جگہ یوں لگتی تھی جیسے چھوٹا سا پانی کا تالاب ہو جس کی سطح چاندی کی ہو. وہ صرف پیر کے دن کھولا جاتا تھا. کیا بات. اور وہاں پر جو ہے وہ عاشقان رسول آتے اور اسے جو ہے نا وہ مکے کے لوگ یوم مشہود کہا کرتے تھے اور وہاں پر یہ جمع ہوتے. یہ تو تھی مکے کی باتیں. اگر آپ مدینے کو تاریخ کے اندر دیکھیں تو رسائل فی تاریخ المدینہ کے اندر پیج نمبر 77 پر موجود ہے کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن موسیٰ مدنی مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 12 ربیع الاول کے دن بہت بڑا اجتماع میلاد ہوتا تھا, اور ایک نہیں دو نہیں, اس کے اندر 4 امام صاحبان 4 ائمہ بیان کرتے اور یہ محفل شریف صحن میں ہوتی تھی. اور پہلے امام صاحب میلاد شریف کی مخصوص کرسی پر بیٹھتے اور احادیث پڑھتے. ظاہری بات ہے عالم مدینہ ہے, حدیثیں بھی کیسی, سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ دوسرے امام کرسی پر بیٹھتے اور وہ حضور علیہ السلام کی ولادت پہ بیان کرتے. تیسرے بیٹھتے اور وہ حضور علیہ السلام کے دودھ پینے کا جو زمانہ ہے, کیا بات, رضاعت کا جسے کہتے ہیں, اس پر بیان کرتے. اور چوتھے امام تشریف لاتے اور وہ ہجرت مدینہ پر بیان کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آخر میں لوگ شربت بھی پیتے اور بادام کا حلوہ بھی کھا کر واپس لوٹتے. پرانی مدینے کی یہ بار ہے. حقیقت بات ہے, کتنی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو میلاد کا تذکرہ ہے, یہ جو میلاد منانا ہے, ذکر ولادت ہے, یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا, انبیاء نے کیا, صحابہ کرام نے کیا, تابعین و تبع تابعین نے کیا, اور آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں جشن عید میلاد النبی یعنی جب ولادت کی خوشی منانا, میلاد النبی کہتے کسے, اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے, اس کو سمجھ لے جائے. اس کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا تذکرہ ہے اسے بیان کیا جاتا ہے. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دودھ پینے کا تذکرہ, دودھ پینے کا زمانہ, آپ کی زندگی کے احوال, آپ کی سیرت, انہی کو بیان کیا جاتا ہے. انداز اور طریقہ الگ الگ ہے. آپ دیکھیں جیسا دور, جیسا انداز, جیسا طریقہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها, طویل حدیث ہے, مسلم شریف کی روایت ہے. فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جاری کرنے والے کے لیے تو اجر ہے, لیکن جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کرتے جائیں گے, اچھا طریقہ, تو جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو تو اجر ملے گا, لیکن ایجاد جو کرنے والا ہے اس کو تمام عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا. تو اچھا طریقہ ایجاد کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جلوس میلاد کا انعقاد کرنا, ذکر ولادت کا انعقاد کرنا, محافل کا انعقاد کرنا, یہ خوبصورت طریقہ جو ایجاد کرنا ہر دور کے حساب سے الگ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر میلاد
میلاد کس طریقے سے کیا. میں وہ عرض کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ میلاد ارشاد فرما رہا ہے اور سامنے انبیاء سابقین ہیں, یعنی انبیاء کرام موجود ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب یاد کرو, گفتگو ہو رہی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور کتاب اور حکمت دوں, پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے, تو تم ضرور اس نبی پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا, آپ کی ولادت کا تذکرہ چل رہا ہے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی صرف اس بات پر یہ بات ختم نہیں ہو گئی, بلکہ اللہ نے آگے فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا, یعنی کیا تم نے اقرار کیا, اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. تو آگے سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا مولا, ہم نے بھاری ذمہ لیا. تو فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں, تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی پھانسی کے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا لیا. تو آپ دیکھیں تذکیر میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولادت کا تذکرہ کچھ یوں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک آ گیا تم میں سے وہ رسول کہ جن پر تمہارے جانوں کا مشقت میں پڑنا گرا ہے, تم پر مہربان اور تمہیں نہایت چاہنے والے. تو یہ ولادت کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کا تذکرہ کس طرح کیا اور اپنی ولادت کی خوشی کس طرح منائی کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں, یہ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کیا بات. اب دیکھیں جواب کتنا خوبصورت آ رہا ہے. جواب دے رہے ہیں میں ہر پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں, اس کی دو وجوہات ہیں. فرمایا اس لیے کہ ایک تو اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی, دوسرا اس دن کہ میری ولادت ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت روزہ رکھ کر منا رہے ہیں. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے, اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہو کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت پڑھا کرتے تھے, آپ کے چرچے کیا کرتے تھے. اور ایک بڑا ہی مشہور اور معروف جو آپ کا شعر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کیا بات. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گزار ہیں یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کیا بات, کیا بات. اور دیکھے بھی تو بھلا کیسے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کیا بات. اللہ عز و جل نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا, گویا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ویسا ہی رب نے آپ کو بنایا. تو یہ سارے تذکرے تھے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا بیان اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. دوسری آیت میں بھی آمد کا بیان فرما رہا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ارشاد فرما رہا ہے کہ رؤوف ہے, رحیم ہے. اور حسان بن ثابت کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے بیان کر رہے ہیں. تو میلاد مصطفیٰ میں, میلاد النبی میں اور کیا ہوتا ہے؟ میلاد النبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوتا ہے. میلاد النبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان ہوتے ہیں. جھنڈیوں سے اپنے گھروں کو سجایا جاتا ہے, چراغا اپنے گھروں میں کیا جاتا ہے. یہ جو چراغا کیا جاتا ہے یہ چراغا ہم نہیں کر رہے, یہ چراغا ہم نے نہیں کیا, بلکہ آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا کو بنایا. سبحان. ویسے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا فرمائی. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مابین تھے, میں تو اس وقت بھی نبی تھا. اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت کریمہ ارشاد ہوئی کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے. تو فرمایا وہی اول ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا, سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے. تو سب سے پہلے جو پیدا ہوئے, جو سب سے پہلے جن کا نور بنا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جب دنیا میں بھیجنا مقصود ہوا, جب آپ کی آمد دنیا میں کرنا مقصود ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے دنیا کو بنایا.
پھر اس کو نہروں سے سجایا، اس میں خوبصورت باغ بنائے، اس میں بہترین پھل اگائے، اس میں خوبصورت پھول کی کلیاں اگائیں، اس میں خوشبو پیدا کی، پھر ستارے بنائے، ستاروں سے اس کو سجایا، پھر چاند کے قمقمے سے اس کو سجایا، پھر سورج کی روشنی سے اس کو روشن کیا۔ جب دنیا کو اس طرح سجا دیا، پھر انبیاء کرام کو بھیجا، وہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، ایک نبی آئے، دوسرے نبی آئے، تیسرے نبی آئے، لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، دنیا سج گئی، دنیا کو چاند سورج قمقموں سے سجایا۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو یہ دنیا کی سجاوٹ یہ کیوں ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب دنیا سجی۔ ہم پیدا کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب ہم یہاں پر آئے ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سجائی۔ کیا ہم ان کے لیے اپنا گھر نہیں سجائیں گے؟ کیا ان کے لیے ہم اپنے مکانوں کو نہیں سجائیں گے؟ بالکل سجائیں گے۔ جن کے نور کی وجہ سے ہمیں نور ہدایت نصیب ہوا، جن کے نور کی وجہ سے ہمیں نور اسلام ملا، نور قرآن ملا، نور رمضان ملا، نور ہدایت ملی، وہ کون سی نعمت ہے جو حضور کے صدقے میں نہیں ملی؟ کیا ہم حضور کا ولادت نہیں منائیں گے؟ بالکل منائیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون سے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جو یہودی ہیں تو وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا بات ہے، عاشورے کے دن کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، نبی بھائی، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم نہیں فرمایا۔ ان کو نعمت ملی، انہوں نے دن مقرر کیا کہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے، اللہ کے نبی نے اس چیز کو ختم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نہیں، چونکہ اس دن نعمت ملی ہے، نعمت کے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھو اور ان کی مخالفت کرو۔ تو جب فرعون سے نجات ملنے کے سبب دن مقرر کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی اس کو منع بھی نہیں کر رہے، اللہ کے نبی اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، بلکہ کفار کی، غیر مسلمین کی مخالفت میں اللہ کے نبی ایک دن اگلے کا یا ایک دن پچھلے کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ تو جو ساری کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، جن کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، تو ان کا دن مقرر کر کے ہم جشن ولادت کیوں نہیں منائیں گے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، الحمدللہ جشن ولادت منائیں گے۔ اور یہ جشن ولادت منانے کا فضل بھائی، ایک تو ہوتا نا کہ یہ تو ایک بزرگوں کا، انبیاء کرام کا، یہ تاریخ کا ایک بیان ہم نے سنا، ایک لالچ بھی ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے، خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں۔ ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک دنیاوی لالچ بھی ہوتی ہے کہ یار ہم یہ کریں گے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح۔ تو جشن ولادت کی خوشی میں خرچ کرنا، خیرات ماشاءاللہ، کرنا، آپ نے بہت زبردست بات کہی۔ علامہ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جشن ولادت پر خوشی کرنے والے کے لیے ایک تو یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ ہے، اور جو فرمایا جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ کیا بات ہے! اور فرمایا کہ رب کریم اسے 1 درہم کے بدلے جو ہے نا وہ 10 درہم عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور فرمائے گا کہ اے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ تم دنیا و آخرت میں بہت بھلائی کے حقدار ہو۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ اسے نبی کریم علیہ السلام کی یوں سمجھے کہ شفاعت بھی ملے گی، اسے عزت اور بھلائی بھی نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موتیوں کا امامہ اور سبز حلے کا اسے لباس بھی قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر میلاد مصطفیٰ کی ساری رات ہم کھڑے ہو کر بھی گزار دینا تو تب بھی اس نعمت کا 10واں حصہ
یہ بھی یوں سمجھے کہ ادا نہیں ہو سکتا. ویسے بھی یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے. میلاد شریف کا تو انعقاد یوں سمجھ دیں کہ یہ ضروری نہیں تھا، ہوتا ہے کہ ربیع الاول شریف کی دنوں میں ہی رکھا جاتا ہے، بلکہ کتابوں نے یہاں لکھا ہے جب کوئی پریشانی کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو سرکار کا میلاد کرتے ہیں، اس کی برکتیں پا لیتے ہیں. جب بھی ایسا ہے نا کہ وہ یعنی یہ پیارے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک سمجھے کانسیپٹ ہوگا نا، عقیدت محبت کا جو چینل ہے نا، یہ اس کو تو یوں ہی ہوتا ہے کہ جتنی عقیدت محبت ہوگی اتنی اس کی برکتیں پاتا ہے. جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہیں سفر پر تھے اور سفر پر گزرتے ہوئے شام ہو گئی، رات ہو گئی، اب جنگل بیابان، سوچنے لگے کہ میں کوئی ایسا میرے پاس ذریعہ بھی نہیں ہے رہنے کا، نہ کوئی ایسا اسلحہ یا کوئی ایسی حفاظت کی کوئی چیز. اب یہ رات ہو جائے گی، درندے نکلیں گے، جانور نکلیں گے، تو میں ان سے حفاظت کیسے ہو جائے گی؟ تو فوراً خیال ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک درود پڑتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بات ذہن میں لا کر ایک اونچے سے ٹیلے پر بیٹھ گئے اور یہ سوچا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا، اس درود کی برکت سے مجھ پر رحمت نازل ہوگی. جب میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گا تو دنیا کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے. کیا بات ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری رات درود پاک پڑھتے رہے، خوفناک درندے قریب سے گزرتے گئے لیکن کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ تو عقیدت محبت کا چینل ہے کہ جس نے عقیدت و محبت کے ساتھ یہ کچھ کیا، اور اس میں بھی یقیناً کرنے والے تو اپنے اپنے انداز سے کرتے ہی ہیں، اور کرنا بھی ایسا ہی چاہیے، ایسا ہی چاہیے. جیسا کہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے تو بارہا اس گفتگو کو لیتے ہیں، اور اتنا خوبصورت امیر علیہ سنت کا اس میں یہ انداز ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی اولاد ہے، اگر ان کی کوئی خوشی ہوتی ہے تو آپ کی تو بھائی وہ انداز ہی چینج ہو جاتا ہے، نہیں آپ کا انداز چینج ہو جاتا ہے. شہر کا بہترین ہال رکھ رہے ہیں، شہر کا بہترین کیٹرنگ بلایا، ڈیکوریشن دیکھو تو وی آئی پی، کھانا دیکھو تو وی آئی پی، انداز دیکھو تو وی آئی پی. یہ سارا آپ اپنے بچوں کی خوشیوں میں تو مناتے نظر آتے ہیں، لیکن جہاں آمینہ کے لال کی باری آتی ہے کہ بھائی چلو ولادت کی خوشی میں کوئی اہتمام بھی کرنا ہے تو اس میں اکنی بریانی ہے، میٹھے چاول سادے سے، وہ بھی کہا کہ نہیں، اس معاملے میں بھی آپ وی آئی پی بنائیں، بادام پستے ڈالیں. میں نے وہ مجھے یاد ہے ان دنوں میں جب یہ بیان ہوا تھا تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہوا، اور بریانی میں بھی پستے اور بادام اور اس طرح کا مطلب ایک اچھے سے اچھا. اور ایک جگہ دعوت کا ہوا سلسلہ کہ جس طرح ایک شادیوں میں ویل ڈیکوریٹ اور اس طرح کا جو، تو انہوں نے میلاد شریف کا ایسا اجتماع کیا. تو یہ ایک عقیدت محبت کا چینل ہوتا ہے کہ جس کے صدقے یہ ساری نعمتیں ملی، برکتیں ملی، تو ان کا ولادت اول تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرے کہ منانا ہے. پھر منانا کیسے ہے میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک کال لے لیتے ہیں. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں، ایسی بھی کیا ضد ہے، اور موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت آمد مبارک کیوں نہیں مناتے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دل کی امین بھائی جو مدنی پھول میں چاہوں گا وہ ایک ایمان کی جو مضبوط ہونا جو سب سے عام پہلو ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی محبت کا معیار کتنا ہے. اب جس سے محبت دل سے ہوتی ہے، پھر اس کی آمد ہو، کوئی بات ہو، بات چھڑ جائے، نام آ جائے، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. جی کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت محبت کا اظہار بھی کیا. سچی بات ہے کہ جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ پیار ہوگا، جتنی زیادہ الفت ہوگی، تو پھر وہی ٹوٹ کے جو ہے وہ چاہے گا کہ میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو وہاں بھی جو ہے وہ جھوم جاؤں. اور جشن ولادت یہ وہ چیز ہے کہ جب جشن ولادت بندہ کرتا ہے نا تو جشن ولادت منانے کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھا کرتی ہے. ایک یہاں تک کہ محبت بڑھنا، یہاں تک کہ واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلموں کے ملک میں مسلمانوں کی کمیونٹی نے کچھ جشن ولادت کا چراغا وغیرہ کیا ہوا تھا، اپنے گھروں کو زبردست سجایا ہوا تھا. تو وہاں پہ غیر مسلم آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا،
ایسا تو ہم نے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پوری عمارتیں سجی ہوئی ہے، اتنی زبردست سجاوٹ ہوئی ہوئی. تو وہاں کسی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اتنی سجاوٹ اتنی زبردست کیوں ہے؟ کہا یہ دراصل مسلمانوں کے جو نبی ہیں اس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، تو وہ ان کی خوشی میں اس طرح سیلیبریٹ کرتا ہے اور یہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا تو کہاں ہے مسلمانوں کے نبی، میں بھی ملنا چاہتا ہوں. تو مسلمان بھی آ گئے، انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ 1400 سال پہلے اس دار فانی سے ظاہری طور پر رخصت ہو چکے ہیں. تو وہ حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ 1400 سال پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ولادت کی خوشی 1400 سال بعد منائی جا رہی، یعنی وہ نبی آخر الزمان کیسے مہربان ہوں گے، کیسے رحیم، کیسے کریم، کیسے شفیق ہوں گے، کتنی زبردست وہ ہستی ہوں گی کہ ان سے محبت کرنے والے 1400 سال بعد بھی موجود ہیں اور ایسی دھوم دھام سے ان سے محبت کی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اس دین کے اندر داخل کر لو. کلمہ پڑھتے ہیں جشن ولادت کے صدقے میں وہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو جشن ولادت منانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. اور آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ تو یوں سمجھیں کہ اب تو جب سے یہ دنیا بھر میں یہ سلسلہ ہوا اور سارے معاملات ہوئے، میں تو وہاں کی بات کہ جہاں میں گیا تھائی لینڈ بینکاک کے اندر، تو اس میں الحمدللہ رجب المرجب آج سے تقریباً 7-8 سال قبل وہاں پہ گئے اور وہاں جا کر ایک مدنی مرکز کی ترکیب بنی. نیران شورا نے شفقت فرمائی اور وہاں پہ سفر المظفر میں تشریف لائے اور وہاں سے آگے ہانگ کانگ اور ساؤتھ کوریا ہوتے ہوئے دوبارہ بینکاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ امیر سنت نے اراکین شورا کو فرمایا کہ پاکستان سے باہر رہ کر جشن ولادت منانا ہے. تو 12 دن وہاں پر وہ گزارے. اب بھائی پہلا وہ تو جلوس کا کیا ہوگا، تو کیا ترکیب ہوگی، کس طرح. آپ یقین کریں الحمدللہ پرمیشن بھی ملی، دعوت اسلامی کی رجسٹریشن بھی، پیپرز تیار ہو گئے. باقاعدہ جلوس کے لیے پولیس نے روٹ متعین کیا. اتفاق سے اس دن سنڈے بھی آ گیا، تو وہاں وہ سنڈے جلوس کی ترکیب ہوتی ہے کہ ربیع النور شریف سنڈے کو ہو جائے تو ٹھیک ہے جلوس اسی دن، ورنہ ایک سنڈے پہلے ایک سنڈے بعد میں مطلب ترکیب بنتی ہے. اس اتفاق سے وہ اتوار کا دن تھا تو وہ ترکیب بنی اور خوب جوش و خروش کے ساتھ یہ ہوا. وہاں کے لوگوں نے دیکھا اور الحمدللہ وہاں پر بھی ایک اسلامی بھائی نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے. کیا بات ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اصل میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات کچھ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ولادت سے شیطان تو ناراض ہی ہے. اب وہ تو یہ چاہے گا کہ یہ وسوسہ ڈال دے، یہ بات ڈال دے، یہ کر دے، اور کچھ غلطی جو ہے نا وہ عاشقان رسول بھی کر بیٹھتے ہیں. وہ کیا؟ سب سے پہلے آپ نے محفل سجانی ہے، ترکیب کرنی ہے، آپ کو کوئی روڈ بلاک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو چراغاں کرنا ہے. امیر سنت کی کتنی پیاری تعلیمات ہے کہ بھائی روڈ پہ بانس آپ نہ گاڑیں، ٹھیک ہے نا. اچھے سے اوپر کی طرف آپ چراغاں کریں. کروانا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے تو تھوڑے پیسے خرچ کر کے ہال میں کروا دیجئے، جو اس کی ٹائمنگز ہوں اس حساب سے کیجئے. ایسا نہیں کہ بھائی افراد ہال کے اندر بیٹھے ہیں اور آواز جو ہے نا پورا محلہ سن رہا ہے، تو یہ سلسلہ نہ ہو، بلکہ آواز اتنی ہو کہ جتنی کے لوگ ہیں، ایک ٹائم ڈیوریشن ہو، اس کے اندر حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو یہ درس دیا جائے کہ آج آ کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے سارے عاشقان رسول کل فجر کی نماز میں مسجد میں باجماعت ہوں. تو یہ اصل یوں سمجھے کہ معاملہ یہ ہوگا. دوسری بات جہاں پہ شیطان تھوڑا سا شیطان جو ہے نا وہ ورغلاتا ہے، وہ یہ کہ یار یہ لائٹنگ پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کھانے پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے غریب کی شادی کروا دیں تو ویلفیئر کروا دیں. میں اس فورم پر دلیل کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ جو کرونا کا یہ معاملہ ہے نا، خدا کی قسم جتنا بڑا ویلفیئر کا کام عاشقان رسول اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے ماننے والوں نے کیا ہونا، میں کہتا ہوں دنیا آ کر بتا دے کہ کس نے جو ہے نا وہ اتنا کام کیا ہے. تو اور اس کے اندر امیر علیہ سنت کی تو ترغیبات یہی ہیں کہ بھائی اللہ نصیب کرے تو کسی غریب سید زادے کی بچے کی شادی کروا، کسی کو آپ ربیع النور شریف میں اس سے کہ یار یہ کھڑا ہو جائے، اس کا کاروبار لگ جائے، آپ کاروبار کروا دیں. تو ہمیں تو الحمدللہ اپنے بڑوں کی طرف سے ربیع الاول کے مہینے میں بھی یہ پیاری پیاری تعلیمات کا یہ سلسلہ یہ الحمدللہ بہت زبردست آپ نے کہی. یہ حقیقت بات ہے کہ امیر اہل سنت کی اور ہمارے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں امیر اہل سنت جو تعلیمات ہمیں دے رہے ہیں دین اسلام کی، اس کو کتنے احسن اور کتنے خوبصورت انداز سے میں ڈیلیور کر رہے ہیں کہ بھئی آپ بالکل ربیع الاول شریف میں حضور کی ولادت کی خوشی میں کسی غریب کا ساتھ بھی دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مدرسے کی تعمیرات بھی کروائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مساجد کا اہتمام بھی کریں. کسی جو مجبور ہے، پریشان ہے، اس کی مدد بھی کریں.
ہیلپ بھی کریں، اور پھر جو چیزیں غلط ہے، جو غیر شرعی باتیں، ان سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے مطابق جو خوشی منانے کا ایک طریقہ رائج ہے، جو طریقہ ہے کہ چراغاں کرنا، جو طریقہ ہے جلوس میلاد منانا، اس کا فرمایا کہ اس میں کبھی اہتمام کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، حدیث شریف میں آیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنا جشن ولادت روزہ رکھ کے منایا کرتے تھے۔ تو امیر علیہ السلام کی ترغیب دیکھیں، آپ نے فرمایا اے عاشقان رسول روزہ رکھو۔ اب یقین کیجئے جلوس میلاد کا اہتمام ہوا، اس کے بعد جلوس میلاد کے بعد ایک بہت بڑی تعداد آ کے بیٹھی، مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو وہاں پر اعلان ہوا کہ آپ میں سے کس کا روزہ، کیوں ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھ کے بھی میلاد منایا کرتے تھے۔ تو کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، کہا یہ دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی، جو روزے رکھ کر بھی میلاد منا رہی ہے، جلوس میلاد میں جا کر بھی میلاد منا رہی ہے، جو چراغاں کر کے بھی میلاد منا رہی ہے، جو غریبوں کی مدد کر کے بھی میلاد منا رہی ہے۔ تو الحمدللہ عاشقان رسول اس میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ اور ویسے مدنی چینل کے ناظرین، جو اس پوری گفتگو کا جو اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ خوشیاں منا رہے ہیں، انداز بھی مختلف ہے۔ چراغاں کیا، یہ بھی خوشی منانے کا ذہن سلسلہ ہے، جھنڈے لگائے، جلوس میلاد منایا، ساتھ میں جیسے ابھی ہم نے سنا یہ بھی پورا اس کا یہ بھی پورا ایک بیان ہے کہ اب اگر مثال ولادت منانی ہے تو جس کی ولادت کی خوشیاں منانی ان کے ارشادات کیا ہیں، نماز کی پابندی کا ان کا ارشاد ہے، جماعت کی پابندی کے بارے میں ان کے ارشادات ہیں، سنتوں پر عمل پر کرنے پر تو کتنی پیاری بشارت ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی پیاری پیاری بشارت ہے۔ تو اب جب یہ مہینہ شروع ہونے لگا ہے، سجاوٹیں ہونا، جلوس یا میلاد کی محفلیں ہونا یہ شروع ہو جائیں گی، لیکن ساتھ میں اسی کے ساتھ جو ہمیں خوشیاں منانے کا جو ایک انداز ہے وہ عبادت سے بھی ہے، جی، تلاوت سے بھی ہے، صدقہ و خیرات سے بھی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات اس میں امیر علیہ السلام فرمائے کہ غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے ضرورت مند ہے ان کی مدد کریں، اور خاص کر سادات کرام، سید زادے جو آقا زادے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اگر ان میں سے کوئی پریشان حال ہیں ان کی خصوصیت کے ساتھ مدد کریں، ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے ان کے علاج کی کوئی سلسلہ بنائیں، ان کے گھروں میں کوئی تقریبات کا، شادیوں کا سلسلہ، کوئی مالی مسائل ہے، اللہ پاک نے جو آپ کو توفیق دی آپ بھی حسب استطاعت اس طرح کی مدد کر کے بھی خوشیاں منانے کا ایک انداز اپنا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ سب باتیں جو ہمارے دلوں میں اجاگر ہوتی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کی تعظیم ہے۔ اسی طرح محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد منانے سے آپ کی محبت اور تعظیم ہوتی ہے۔ اور جشن ولادت سبحان اللہ یہ وہ پیارا انداز ہے، یہ وہ پیارا عمل ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کی آمد کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس رحمت والے مہینے کے آتے ہی عاشقان رسول کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر تو پوری کائنات مسرور ہو گئی، عرش خوشی سے جھوم اٹھا، کرسی بھی خوشی سے اترانے لگی، جنوں کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک ہمیں اپنے راستے میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا، اور فرشتے سبحان اللہ انتہائی خوشی اور روب سے تسبیح خوانے کرنے لگے، ہوائیں جھوم جھوم کر چلنے لگیں، بادلوں کو ظاہر کر دیا گیا، باغات میں ٹہنیاں جھکنے لگیں، اور کائنات کے گوشے گوشے سے اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عشق اور محبت یہ واقعی عام طور پر دنیاوی طور پر اگر کیا جاتا ہے نا تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی عشق میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ عموماً ذلیل و رسوا ہوتا ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو دنیاوی طور پر کسی کے عشق میں اگر مبتلا ہو جاتا ہے، نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی زندگی خاندان بھر کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، لیکن جس کے دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے نا، آپ دیکھیں عاشقان رسول کی عظمت و شان کے قصیدے ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی بیان کیے ہی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت و شان بڑھاتا ہے۔ تو اپنے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنا ہے
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانا، یہ سعادت سمجھ کر جو شرعی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت بات ہے کہ جو دنیاوی طور پر کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، لیکن جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے دنیا والے اس پر رشک کیا کرتے کیا ہیں، بات، دنیا والے اس کی زندگی پر رشک کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو تائب ہو گیا، جس نے توبہ کی، راہ راست پر آیا، داڑھی شریف سجائی، امام شریف کا تاج سجایا، اچھی زندگی گزارنے والا بن گیا، تو لوگ، جو ڈاکو تھا پہلے، جو قاتل تھا، لوگ اس سے دعائیں کروانے والے بن گئے کہ بھائی ہمارے لیے دعائیں کرو۔ اس کی زندگی رشک بھری زندگی ہو جاتی ہے۔ اور پیارے آقا میلاد پر خوش کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میلاد النبی تو وہ صدقہ ہے کہ میلاد النبی جس دن جلوس میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، جس دن صبح بہار کا اہتمام ہوتا ہے، جس دن جو ہے عاشقان رسول میلاد منایا کرتے ہیں، بالخصوص 12 ربیع الاول کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس دن کئی لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتے ہیں۔ اس دن کئی لوگ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آج میلاد مصطفیٰ ہم منا رہے ہیں، آج ہم نے جلوس بھی نکالا ہے، آج ہم نے چراغاں بھی کیا ہے، آج ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو آج ہمارا یہ تقاضا ہے، آج اس میلاد النبی منانے کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی عمل کریں۔ جس مقصد کو لے کر وہ تشریف لائے، جس پیغام کو وہ لے کر تشریف لائے، ہمارے لیے تشریف لائے، ہمیں جنت پہ پہنچانے کے لیے تشریف لائے، ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے کہ تم یہ کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو آج عہد کا دن ہے، تو عاشقان رسول اس دن عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ عہد کا بھی دن ہوتا ہے، تو الحمدللہ حضور کیوں خوش نہ ہو کہ اس دن تو کئی لوگ گناہوں سے توبہ کیا کرتے ہیں۔ وہ دن تو ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جیسے کہ بات فضل بھائی نے کہی تھی، اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ناک میں جب مکھی بیٹھ جاتی ہے نا، ناک میں مکھی بیٹھ تو ناک نہیں کاٹی جاتی۔ اب کوئی کہے کہ ناک کاٹیں، آپ ناک کاٹیں، آپ ناک کاٹیں، تو پھر اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بھائی سب تیرے تھی، یہ ناک ہی کیوں کٹوانے میں تلے ہوئے، سانس کیسے لے گا بندہ، یہ تو پھر پوری جان ہی چلی جائے گی۔ تو لیکن جو سمجھدار ہے کہ وہ کہے گا ناک نہیں کاٹی جائے گی، مکھی اڑائی جائے گی۔ شادی وغیرہ میں آپ دیکھیں غلط رسومات داخل ہو گئے ہیں، غلط تقریبات داخل ہو گئے ہیں، تو کیا شادی کرنا بند کر دیا گیا ہے؟ نہیں، غلط تقریبات کو برا بھلا کہا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، شادی بند نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لا علمی میں غلط کوئی کام کر رہا ہے، کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے میلاد النبی مناتے ہوئے، تو یہ نہیں کہا جائے کہ میلاد النبی نہیں منانا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اب سمجھ جائے کہ شیطان تو نیک کام سے روکے گا، شیطان تو اس بات سے روکے گا کہ جو ہے وہ حضور خوش ہوں، شیطان سے اس بات سے روکے گا کہ اللہ کے اس فرمان کے اما بنعمتی ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ان کا جب خوب چرچا ہوگا تو لوگ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، لوگ ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بنیں گے، لوگ دیکھیں گے اتنی دھوم دھام سے میلاد منایا جا رہا ہے، پڑھیں تو صحیح ان کی سیرت کیسی تھی، پڑھیں تو صحیح ان کی تعلیمات کیسی تھی۔ جب والد پڑھے گا تو دیکھے گا کہ مجھے تو عزت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ جب بیٹا پڑھے گا، بیٹی پڑھے گی تو دیکھے گی کہ مجھے تو عزت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، ورنہ تو میرا حال یہ تھا کہ مجھے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ جب ماں پڑھے گی تو دیکھے گی کہ مجھے تو عزت میرے حضور کے صدقے میں ملی ہے، ورنہ میرا تو حال یہ تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہوتا تو شوہر کے ساتھ بیوی کو دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پورا آوے کا آوا بھی گڑا ہوا تھا۔ یہ ظلم اور بربری سے روشنی کی طرف کون لے کے آیا؟ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو شیطان روکے گا کہ لوگ نیکی کی طرف نہ چلے جائیں، لوگ حضور سے عشق و محبت کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو ہم ناک کاٹنے والے کی بات نہیں سنیں گے، ہم مکھی اڑانے والے کی بات سنیں گے، اور اگر کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو اس کو احسن طریقے سے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ہمارا جو میلاد منانے کا جو انداز دعوت اسلامی کے ماحول میں ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں الحمدللہ یہ جس طرح قربان بھائی نے اس کی بہت تفصیلی جو باتیں بیان کی وہ یہی ہے کہ الحمدللہ اس میلاد پاک کے اجتماع میں آنے والے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ذکر کرنے والے، درود شریف پڑھنے والے، نیکی کی طرف آنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں آخر میں اگر گفتگو کو کلوز کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، پہلے مجھے بہت رقت ملتی تھی، جی جی جی، پہلے مجھے بہت ایک چاہت ملتی تھی، بہت سوز ہوتا تھا، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ یہ تو حضرت وہ ایک واقعہ ملتا ہے نا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت 12ویں شریف کو زبردست اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی مدنی مرکز کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو جو ایس او پیز وغیرہ ہیں دعوت اسلامی یقیناً اسی طرح ہی بنا۔ میں تو حضرت اس بات سے اتنا وہ ہوں، متفق ہوں کہ مطلب ہم کو سچی بات آتا کیا ہے، لیکن امیر علیہ سنت نے ہمیں
सिखाया किया ये और एक सिस्टम दे दिया कि भाई इसके पीछे चलना है। तो ये भाई ये जो भी इस टाइप के लोग होते भी हैं ना, मैं तो सच्ची बात है इनको भी खुला खुला एड्रेस कि भाई वो हो गया फलाना कर गया ये कर गया, नहीं नहीं यार, अब हमको आपको सच्ची बात है मैं क्या वो कहूँ कि हमको कुछ भी नहीं आता था, हमको सिखाया इस माहौल ने, तो जिस तरह कहें उसी के मुताबिक करने में आफियत भी है बरकत भी है। 12 रबी नूर शरीफ की महफिल सजी हुई थी, उसमें 3-4 इस्लामी भाई पहुँचे होंगे दोस्त आपस में, और एक ने कहा यार पहले दिक्कत बड़ी मिलती थी अब वो मामला नहीं है। तो इसमें दूसरे ने कहा कि नहीं यार बात ऐसी नहीं है, असल में हम पुराने हो गए, हमारा दिल बदल गया कि भाई वो सुन सुन के जो नया आया होगा फर्स्ट टाइम उसकी तो हालत गैर हो रही होगी, और देखो वो तो अभी भी रो रहा होगा और हमको देखें वो मामला है। चुनांचे वो बात सुनकर उन्होंने क्या किया कि जब ऐसा ही है तो चलो वो बीच में चले जाओ, और जहाँ ये आशिकान रसूल ये सब सोज़ो गुदास के साथ अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं उनके साथ में शामिल हो जाओ। जब वो वहाँ पर गया और उनके साथ शामिल हो गया तो उसने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें तो क्या बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई, सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी हो गई, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया, और इसके बाद जब वो ज़ियारत ख़त्म हुई तो उन्होंने वाकई कहा कि हम बदल गए हैं, सोज़ो गुदास तो उसी तरह है। बिल्कुल, ये तो ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बरकत है ही। तो मैं ज़रूर मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा, मदनी चैनल से अगर जुड़े रहेंगे, मिले रहेंगे, और ख़ासकर मदनी मुज़ाकरे आप ज़रूर इसमें शामिल रहें, बेशुमार बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह पाक माह रबीउल अव्वल शरीफ की बरकतें हमको, हमारे ख़ानदान को, तमाम आलम इस्लाम को इसकी बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है।